الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، ان کا ترجمہ اور ہم تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے الف لام میم۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے ہیں، اور ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان حروف کا صحیح معنی اور مطلب اللہ کے سوائے کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے معنی کو جاننے میں کوئی کسی عقیدے یا کسی مسئلے کا سمجھنا ان کے معنی جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ تو یعنی ان کا معنی کسی عقیدے کا یا کسی عمل کے ساتھ وہ متعلق نہیں ہے کہ ان حروف مقطعات کا اگر ہم معنی اور مطلب نہیں جانیں گے تو ہمیں کسی عقیدے کو سمجھنے میں مسئلہ ہوگا یا کوئی عمل کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا، اس لیے اس کی تحقیق میں ہم نہیں پڑھتے، اس کا معنی اور مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو کوئی کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو۔ تو اس وجہ سے اس کتاب میں کوئی شک یا کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی جتنا بھی بڑا عالم ہو لیکن اس کا علم محدود اور لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اس لیے کسی انسان کے لکھی ہوئی کتاب میں شک اور شبہ کی گنجائش بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم لامحدود ہے، اس لیے اس کی نازل کردہ کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ راستہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کر رہی کتاب تمام کے لیے دکھاتا ہے، یہ مومن ہو یا کافر ہو، سب کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ سب کو دکھاتا ہے، لیکن اس سے جو فائدہ یا انجام کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ صرف متقی اٹھاتا ہے، پرہیزگار اٹھاتا ہے۔ اور متقی کون ہے، پرہیزگار یا اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تو متقی اور ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس عمل کے کرتے ہوئے اس کے پیش نظر اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ اس عمل کا جواب میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مجھ سے پوچھنا ہے آخرت کے اندر، تو کوئی ایسا کام میں نہ کروں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو، یہ اس کے ذہن میں ہو، یہ خوف، یہ ڈر اس انسان کے ذہن میں ہو، اس کے ذہن میں ہو، تو اس خوف کو، اس ڈر کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔